یہ تو بات یہاں تک میری تھی آپ کے ساتھ جو میں نے بات کی غیر مسلم ممالک میں توہین رسالت کے مقاصد کیا ہیں۔ اب آتے ہیں مسلم ممالک میں توہین رسالت آخر کیوں ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہ کا تکرار ہو تو گناہ کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر قرآن کے اوراق نعوذ باللہ گٹروں میں ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ منکرین حدیث کو پیدا کر کے انہوں نے حدیث کی عظمت کچھ خاص طبقے میں کم تو کروائی، اور جس طبقے میں کم ہوئی اور اس طبقے کی قیادت جن کے ہاتھ میں ہے وہ میڈیا پہ ان لوگوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، شہرت بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری فنا ہونے والی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا نشانہ قرآن ہے کہ قرآن کی ہیبت بھی لوگوں کے دلوں میں کم ہو، تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کی گاہے بگاہے تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد توہین ہوتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح توہین رسالت ہے، گاہے بگاہے مسلم ممالک میں توہین ہوتی ہے، کیونکہ جب گناہ کا تکرار تسلسل کے ساتھ بندہ دیکھے تو اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ توہین رسالت پر مسلمان برداشت نہیں کرتا، لیکن جب تسلسل کے ساتھ توہین ہونے لگے گی تو مسلمان اس واقعے کو بھی نفسیاتی طور پر عام واقعات کی طرح ایک واقعہ سمجھنے لگے گا۔ یہ ان کی بہت بڑی خوش فہمی ہے، لیکن اس کا راستہ روکنا بھی ہوگا، کیونکہ مسلمان واقعی کمزور مسلمان تو اس عام واقعات کی طرح ایک واقعہ سمجھ لیں گے، کیونکہ بندے کی نفسیات ہے۔ ہم بچے تھے، اخبار پڑھتے تھے، کہیں ایک قتل ہو جائے تو حیرانی ہوتی تھی، یار کوئی قتل ہو گیا بندہ، بلکہ ایک آدھ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو بندہ حیران ہو جاتا تھا، یار یہ کیا ہو گیا، لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی۔ اب آئے روز حادثات، آئے روز قتل، بندہ ایک عام خبر کی طرح کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی پڑھ کے 10 قتل ہو گئے، بڑے آرام سے چلا ہے۔ شیخو پورہ میں جی 14 قتل ہو گئے، وہ اس خبر کو ایسے پڑھتا ہے جیسے کہ محلے میں 2 لڑکے آپس میں لڑ پڑے ہیں، خبر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ گناہ قتل اتنا بڑھ گیا، اب وہ قتل ایک عام سا واقعہ لگتا ہے۔ بالکل اسی نفسیات کو دیکھتے ہوئے توہین رسالت کروائی جاتی ہے مسلم ممالک میں بھی، تاکہ یہ عام واقعات کی طرح ایک واقعہ لگے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو تو عمومی طور پر، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، عمومی طور پر عیسائی اس طرح مشتعل نہیں ہوتے جس طرح مسلمان نبی کی توہین پر مشتعل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر وہ حساسیت نہیں رہی، وہ ہمیں بھی اس درجے پر اتارنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر سے بھی رسالت کی حساسیت ختم ہو، وہ بھی عام جیسے ہماری پبلک ہے اس لیول پر وہ اترا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ہو گئی، اگلی بات، اب رسالت کے بارے میں حساسیت کو ختم کرنے کے لیے وہ بے حیائی کے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، بے حیائی کے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ پورن فلمیں، پورن ویڈیوز جتنی بھی ہیں، یہ اس لیے دکھائی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس میں ملوث کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں یہ لوگ اپنے محرمات کے ساتھ زنا کریں، بدکاری کریں، اس کے بعد پھر ان کو توہین رسالت کی طرف لایا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا منصوبہ ہے، جس پر کچھ دن پہلے میرے ایک پڑھے لکھے عزیز ہیں، ان کے ساتھ بھی میری بات ہو رہی تھی، ایڈوکیٹ ہیں، تو انہوں نے مجھے انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی مٹیریل بھی فراہم کرنا ہے، اور بتا رہے تھے کہ کسی چینل پہ اس حوالے سے ایک پروگرام بھی ہو چکا ہے۔ اب وہ ایسی خطرناک چیزیں کہ بندہ زبان پہ لاتے ہوئے لگتا ہے کہ کہیں اپنا ایمان ہی نہ جا رہا ہو، لیکن انشاءاللہ نقل کفر نہ باشد، اللہ نے موقع دیا اس پر بھی بات کریں گے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ اصولی حد تک بے حیائی کے تمام ذرائع استعمال کی جاتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اپنے رسول کی رسالت، اپنے رسول کے ساتھ تعلق کی جو حساسیت ہے، پھر اس کی پیمائش کرتے ہیں کہ یہ حساسیت اب کتنے ڈاؤن ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی تو ہے نا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، میرے امتی جب تیرے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچا، جو چاہے کر گزر۔ اس کا مطلب یہ ہے جب حیا کی موت واقع ہو جائے تو پھر ہر گناہ کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ذالکم مما علمنی ربی، یہ ایک حدیث کی وضاحت میرے ذہن میں آئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ جب بے حیائی پر بندہ اترا ہے پھر ہر گناہ کرنے کا ہمت پیدا ہو جاتی، امکان پیدا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بے حیائی کے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو لت پت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر توہین رسالت کر کے پیمائش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ، ایک تو عمومی پیمائش کرتے ہیں، پھر خصوصی طور پر جو بے حیائی میں لت پت ہوتے ہیں ان سے توہین رسالت باقاعدہ کروائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
اس طرح رسالت کے ساتھ جو ہمارے ایک حساس ہمارا تعلق ہے، وہ اس حساسیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ فنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ گھر کے اندر ہی دشمن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی مسلمان ممالک کے اندر اسلام کے دشمن بن کر ہمارے نمائندہ بن کے سامنے آئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بے حیائی میں مبتلا کر کے جبراً طوعاً کرہن رسالت کی توہین کروائی جاتی ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ شیطانی دجالی جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو نافذ کرنے کی یہ تمام حربے، تمام طریقے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام تر باتیں تو ہوئی جو کھلی توہین کے حوالے سے تھے، جو کھلی ہوئی توہین کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ